بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت چہارم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ سب سے پہلے اس سبق سے آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ مضمون کا تعارف، بلند خوانی، مشکل الفاظ کے معنی، اسم کی اقسام جنس کے لحاظ سے، اسم ضمیر اور اسم ضمیر کی مشق۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مضمون کے تعارف کی طرف، اور اس سبق سے آپ درج ذیل سوالات کے جوابات جانیں گے۔ سوالات میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ گاؤں کہاں واقع تھا؟ گاؤں کیسا تھا؟ گاؤں میں واقع جھیل کیسی تھی؟ نیلی مچھلی کہاں اور کس کے ساتھ رہتی تھی؟ نیلی کو کس چیز کا شوق تھا؟ نیلی نے ایک دن کیا سنا؟ آمنہ کون تھی اور جھیل کے کنارے کیا کر رہی تھی؟ آمنہ کہاں رہتی تھی؟ نیلی کے بہن بھائی کیوں بیمار پڑ گئے؟ سنہری نے آمنہ کو کیا بتایا؟ سنہری اور نیلی کے ساتھ کیا ہوا؟ آمنہ نے جھیل کے کنارے پہنچ کر کیا دیکھا؟ آمنہ نے فیکٹری کے مالک سے کیا کہا اور اس نے کیا جواب دیا؟ کیا اس نے آمنہ کی بات مان لی؟ اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ یہ تو تھے سوالات۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ سبق نمبر ہے ہمارا 5، عنوان آمنہ اور نیلی مچھلی۔ سب سے پہلے کچھ خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ ہے گدلا، میلا، آلودہ، گندا، ریلا، سیلاب، موسیقی، گیت، شفاف، نہایت صاف۔ عزیز طلبہ، ان الفاظ کے معنی آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے۔ اب شروع کرتے ہیں اپنے سبق کی پڑھائی۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 49 کھولیں گے۔ میں آپ کے سامنے سبق کی بلند خوانی کروں گی۔ اسلام آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو خوبصورت پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں بہت کم لوگ رہتے تھے۔ گاؤں میں ایک بہت خوبصورت جھیل بھی تھی جس کا پانی ٹھنڈا اور اتنا شفاف تھا کہ پانی کی سطح سے مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھیں۔ جھیل میں نیلی نام کی ایک مچھلی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ نیلی کو گانا گانے اور نظمیں سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز جب وہ کھانا ڈھونڈنے گھر سے نکلی تو اسے موسیقی کی آواز آئی۔ نیلی نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا۔ جھیل کی سطح کے نزدیک نیلی کو آمنہ نظر آئی جو نظم پڑھ رہی تھی اور مچھلیوں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ آمنہ جھیل کے پاس ہی اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ جب آمنہ نے نیلی مچھلی کو دیکھا تو اسے وہ بہت اچھی لگی۔ اس کے بعد جب بھی آمنہ جھیل کی سیر کو آتی تو نیلی کو دانہ ضرور ڈالتی۔ یہ تو تھی صفحہ نمبر 49 کی پڑھائی۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 50 کی طرف۔ ایک دن نیلی مزے سے پانی میں تیر رہی تھی کہ اسے پانی تھوڑا گدلا معلوم ہوا۔ اسے پانی سے تیل کی بو بھی آنے لگی۔ نیلی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے بہن بھائی بیمار پڑے ہیں۔ انہیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ نیلی گھبرا کر جھیل کی سطح تک آئی تو اسے اپنی پرانی سہیلی سنہری مچھلی نظر آئی۔ سنہری بھی بہت بیمار لگ رہی تھی۔ نیلی نے جب اس کا حال پوچھا تو سنہری نے کہا، کل سے میرے گھر کے قریب موجود پانی کچھ عجیب سا ہے اور مجھے سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ نیلی نے گھبرا کر کہا، یہ اچانک کیا ہوا ہے؟
سنہری نے جواب دیا، جھیل کے پاس ایک نئی فیکٹری بنی ہے۔ اس فیکٹری کا مالک سارا گندا اور زہریلا پانی ہماری جھیل میں پھینک رہا ہے، جس سے ہماری جھیل آلودہ ہو رہی ہے۔ نیلی پریشان ہو کر بولی، اگر اسی طرح گندا اور زہریلا پانی جھیل میں آتا رہا تو سب مچھلیاں مر جائیں گی۔ ابھی سنہری اور نیلی یہ بات کر ہی رہی تھیں کہ ان کو تھوڑی دور ایک پائپ نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگتے، گندے پانی کا ایک ریلا آیا جو سنہری اور نیلی کو بہا کر لے گیا۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی صفحہ نمبر 50 کی پڑھائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 51۔ اس دن آمنہ جب اپنے گھر سے باہر نکلی تو اس کو جھیل پہلے سے مختلف نظر آئی۔ جھیل سے بہت بدبو آ رہی تھی اور پانی بھی بہت گدلا تھا۔ جھیل کے پاس پہنچ کر آمنہ کو کچھ مری ہوئی مچھلیاں نظر آئیں۔ انہی مچھلیوں میں نیلی بھی تھی۔ غم سے آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فیکٹری کے مالک سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو سارے مسئلے سے آگاہ کیا تو انہوں نے اسے تسلی دی۔ تھوڑا سا گندا پانی جھیل کی خوبصورتی خراب نہیں کرے گا۔ آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن فیکٹری کے مالک سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ آمنہ کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور اس نے فیکٹری کا گندا پانی ایک بالٹی میں ڈالا اور فیکٹری کے مالک کے دفتر کے فرش پر گرا دیا۔ سیٹھ صاحب جب پانی کی بدبو سے گھبرا کر دفتر سے باہر نکلے تو آمنہ نے بڑے احترام سے پوچھا، اگر آپ تھوڑے سے گندے پانی کی بدبو برداشت نہیں کر سکے تو مچھلیاں کیسے برداشت کرتی ہوں گی؟ فیکٹری کے مالک خاموش ہو گئے اور انہوں نے گندے پانی کو ٹھکانے لگانے کا مناسب انتظام کیا۔ اس طرح باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی آمنہ اور نیلی مچھلی کی بلند خوانی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم کی اقسام جنس کے لحاظ سے۔ اسم کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسم کی اقسام جنس کے لحاظ سے دو ہیں، مذکر اور مؤنث۔ سب سے پہلے مذکر کی تعریف۔ ایسا اسم جو نر کے لیے استعمال ہو مذکر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر مرد، لڑکا، بیٹا، شہزادہ اور گھوڑا وغیرہ۔ مؤنث ایسا اسم جو مادہ کے لیے استعمال ہو مؤنث کہلاتا ہے۔ مثلا عورت، لڑکی، بیٹی، شہزادی اور گھوڑی وغیرہ۔ عزیز طلبہ، بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو کہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے رنگ، اخبار، دہی اور مزاج وغیرہ۔ اس کے علاوہ تمام دنوں کے نام مذکر ہیں سوائے جمعرات کے۔ باقی جتنے بھی دنوں کے نام ہیں جن میں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعہ، یہ سارے نام مذکر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو مؤنث کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہوا، محبت، گھڑی، چادر اور بریانی وغیرہ۔ جو بھی زبانیں ہم بولتے ہیں ان سب زبانوں کے نام مؤنث ہیں۔ مثال کے طور پر اردو، عربی اور انگریزی وغیرہ۔ اور جو فرض اور نفل نمازیں ہیں ان کے نام بھی مؤنث کے طور پر ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی اسم کی اقسام جنس کے لحاظ سے۔
اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے کے اسباق میں آپ کو اسم معرفہ اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ آج ہم اس کی ایک اسم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسم ضمیر اور اس کی تعریف۔ اسم ضمیر وہ لفظ جو جملے میں کسی نام کی جگہ پر استعمال ہو اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ، آپ، میں، تم، اس، ان اور ہم وغیرہ۔ اس کے علاوہ انہیں یا جو بھی لفظ ہم نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں وہ اسم ضمیر کہلائے گا۔ مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے، احمد بازار گیا، اس نے آڑو خریدے، وہ گھر واپس آیا، اس نے آڑو کھا لیے۔ اس مثال میں احمد کی جگہ اس اور وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ احمد کی جگہ پر آنے والے الفاظ اس اور وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں، جبکہ احمد اسم ہے۔ اس طرح ایسے تمام الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوں وہ اسم ضمیر کہلائیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کی کتاب اردو قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 14 پر سرگرمی نمبر 1 دی گئی ہے۔ ایک پیراگراف دیا گیا ہے، اس پیراگراف کو آپ نے اسم ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے لکھنا ہے۔ عزیز طلبہ، پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک گڈریا رہتا تھا۔ گڈریا ہر روز بکریوں کا ریوڑ چرایا کرتا تھا۔ ایک دن گڈریے کو شرارت سوجی۔ گڈریا ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا اور بلند آواز میں پکارنے لگا، لوگو، گڈریے کی مدد کرو، شیر آ گیا۔ گاؤں کے لوگ گڈریے کی آواز سن کر گڈریے کی مدد کے لیے دوڑے۔ عزیز طلبہ، یہ تو ہے وہ پیراگراف جس میں اسم ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے آپ اسے دوبارہ لکھیں گے۔ ہماری اگلی سرگرمی صفحہ نمبر 15 پر دی گئی ہے، سرگرمی نمبر 3۔ اس میں آپ کے سامنے کچھ اسم ضمیر دیے گئے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ جملے بھی دیے گئے ہیں۔ جو اسم ضمیر آپ کے سامنے دیے گئے ہیں ان میں وہ، آپ، میں، تم، اس یا اس، ان، ہم وغیرہ۔ سب سے پہلا جملہ ہے، سچ بولنے والے سے اللہ اور خالی جگہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں یہ جو خالی جگہ دی گئی ہے اس میں کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ جی بالکل، سچ بولنے والے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ باقی خالی جگہ بھی پر کریں گے۔ تو دوسری خالی جگہ میں پڑھ رہی ہوں، ایک دن خالی جگہ اور علی میدان میں کھیل رہے تھے۔ استاد نے طلباء سے کہا، خالی جگہ کارخانے کی سیر کو جائیں گے۔ علی اور ناصر سو رہے تھے، خالی جگہ آج اسکول نہیں جائیں گے۔ احمد نے علی کو خط لکھا کہ خالی جگہ لاہور کب آؤ گے۔ ہما نے شاہدہ سے کہا کہ چلو خالی جگہ بازار چلتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے لائیں گے۔ جو مثال میں نے آپ کو دی اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ باقی جملوں کو مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے اسے بغور سنا اور سمجھا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔